بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 13واں پارہ، آیت نمبر 107، 8 اور 9 کا ترجمہ یہ ہے: افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، آیا یہ انکار کرنے والے کافر اس بات سے محفوظ ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی ڈھانپ لینے والا عذاب آ جائے، او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا ان پر قیامت اچانک واقع ہو جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وسبحان اللہ، اور اللہ کی ذات پاک ہے شرک سے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے، نوحی الیہم من اہل القری، ہم ان کی طرف وحی بھیجا کرتے تھے بستی والوں میں سے، افلم یسیروا فی الارض، آیا یہ زمین میں نہیں چلتے اور نہیں دیکھتے ان لوگوں کا کیا انجام رہا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ان 3 آیات میں اللہ تعالی نے انکار کرنے والوں کو ڈانٹ کے انداز میں یوں فرمایا کہ ہمارے نبی کی بات ٹھکرا کر، ہمارے پیغام کا انکار کرنے کے بعد ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ان پر ہماری طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہماری طرف سے ان کی پکڑ کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ ان کے انداز سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اپنے لیے ہر طرح کی حفاظت کا انتظام کر چکے ہیں، مگر ہم انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، یا اچانک قیامت آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، اور جب قیامت آئے گی یا ہماری طرف سے عذاب آئے گا تو اس وقت یہ افسوس کریں گے، توبہ طائب ہوں گے، مگر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے آنے کا ایک مطلب تو یہ ہے جو بڑی قیامت آئے گی اور پوری انسانیت پر آئے گی، ایک قیامت وہ ہے اور اس کے آنے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ایک قیامت وہ ہے جو ہر انسان کے مرنے کے ساتھ ہی آ جاتی ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جس آدمی کی موت آئی اس کی قیامت آ گئی، وہ اس انتظار میں نہ رہے کہ اس کی قیامت صدیوں بعد آئے گی، جو آج مرا اس کی قیامت تو آج سے ہی شروع ہو گئی۔ تو انسان کی موت کے ساتھ قیامت کے معاملات اور اس کے فیصلوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، آپ انہیں کہیے میرا یہ راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا بلانا بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، پختگی کے ساتھ ہے، اور یہ میں بھی کام کرتا ہوں اور جو میری پیروی کرنے والے کلمہ گو ایمان والے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے ہیں، تمام کے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی اور یہ کام دیا، دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کائنات میں سب سے اعلیٰ کام، سب سے عمدہ کام، سب سے اونچا کام وہ دعوت الی اللہ کا ہے۔ آج دیکھیں
ہم میں سے ہر انسان اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، اپنا ایک تعارف رکھتا ہے، ہم فلاں پیشے والے، ہم فلاں شعبے والے، ہم فلاں کام والے، ہمارا اس شعبے کے ساتھ تعلق ہے۔ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ ہم مسلمانوں کا دعوت اللہ والے کام کے ساتھ تعلق اور تعارف بن جائے، ہم جہاں بیٹھیں ہماری پہچان یہ ہو کہ ہم داعی اللہ ہیں، ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ آج اس کام کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کوئی اور کام نہیں، ہم تو بڑے کام والے ہیں۔ تو یہ ہماری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کا والد افسر ہو اور اس کو افسری کا عہدہ ملا ہوا ہو، وہ اس کو چھوڑ کر کسی معمولی موچی کے کام پہ فخر کرتا رہے کہ ہمارا موچی والا کام ہے۔ لوگ اسے کہیں گے کیسا بے وقوف ہے، تمہارا والد افسر ہے، تم افسری والے کام کو چھوڑ کر موچی کے کام پہ فخر کر رہے ہو۔ تو اللہ نے ہمیں دعوت اللہ والا اتنا اونچا کام دیا، ہم نے اس کام کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے کاموں پہ فخر کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمیں تو دنیا میں بھیجا ہی اسی کے لیے گیا، پھر اس کی تربیت لینا، اس کا طریقہ کار سیکھنا۔ آج دیکھیں لوگ اپنا جھوٹا کاروبار کامیاب بنانے کے لیے کیسی زبردست مارکیٹنگ کرتے ہیں، 2 نمبر مال کو 1 نمبر مال بتا کر کیسے پیش کرتے ہیں۔ دعوت اللہ تو خالص صاف ستھرا اور کھرا کام ہے، حق سچ کام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو ہمیں اگر آج کہا جائے نا آپ اس بندے کو 5 منٹ کے لیے نماز کی دعوت دے دیں، ہمارے لیے 5 منٹ بات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے ہم نے تو کبھی دی نہیں ہے، ہمیں تو آتی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے سیکھا نہیں ہے، ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے۔ دنیا کا مشکل سے مشکل کام آج انسان سیکھ رہا ہے، کر رہا ہے، یہ اتنا آسان اور اتنا اونچا کام ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ تو ہمیں داعی اللہ اور دعوت اللہ کے کام کو سیکھنا چاہیے۔ جو اس میں جتنا اپنا لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی چمکائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے اور اللہ نے ان کو کیسے چمکایا، اور پھر ساتھ بتلایا کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مردوں میں سے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم ان پر وہی بھیجا کرتے تھے اور وہ عام انسانوں میں سے ان کا انتخاب ہو جاتا اور پھر ہم انہیں اس منصب کے ساتھ جوڑ دیتے۔ آج کی دنیا میں وہ لوگ جو خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہ سوال بھی اٹھائیں کہ یہ تو عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں انبیاء دنیا میں آئے اور سارے کے سارے مرد تھے، یہ تو خواتین کے حقوق کے ساتھ بڑی حق تلفی ہوئی ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ کم از کم 2-4 عورتوں کو بھی نبی بنا دیا جاتا تو عورتوں کو بھی ان کے حقوق مل جاتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو عورتوں کے حقوق کو یورپ کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یورپ سے متاثر ہو کر وہ چشمہ لگا کر دیکھتے ہیں جو عورتوں کے حقوق کے لیے یورپ اور مغرب بات کرتا ہے، وہ یہ سوال ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، جو دین کو ماننے والا ہے، جو کلمہ گو ہے، وہ یہ سوال نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ عورتوں کے حقوق کے معاملے میں ان کے تصور میں اور ہمارے تصور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم ان کا اس معاملے میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو ہمارے دین نے ہر چیز کی تفصیلات بتلائیں، حدود بتلائیں، حقوق بتلائے، ذمہ داریاں بتلائیں، یہ مرد کا کام، یہ عورت کا کام، یہ مرد کی ذمہ داری، یہ عورت کی ذمہ داری، اس راستے سے مرد نے جانا ہے، اس راستے سے عورت نے جانا ہے، یہ کام مرد نے کرنا ہے، یہ عورت نے کرنا ہے۔ تو ہمیں تو ہمارے دین نے جو بتلایا ہے وہ یورپ کے حقوق سے بالکل متضاد اور مختلف ہے۔ ایک دفعہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ کے پاس آئی ہوں، اپنے حقوق کے لیے آئی ہوں، اپنے حقوق کے لیے آئی ہوں۔ اگر آج کی کوئی عورت ہوتی اس کے حقوق الگ ہوتے، اب ان کے حقوق دیکھیں اور ان کی سوچ کو دیکھیں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ مرد مسجدوں میں جاتے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، حج پر حج کرتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جہاد میں جاتے ہیں. ہم عورتیں تو گھروں میں بند پڑی ہوئی ہیں، تو نیکی میں ہم سے یہ آگے نکل گئے، ہماری نیکی کا کیا بنے گا؟ یہ ان کے حقوق تھے. یعنی آواز اٹھائیے حقوق کے لیے. اور حقوق کیسے ہیں کہ یہ نیکی میں آگے جا رہے ہیں، ہم ان نیکیوں سے پیچھے رہ رہی ہیں، ہمارے لیے اس کا کیا حل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا سوال سن کر بہت خوش ہوئے اور صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس سے عمدہ سوال کسی عورت نے نہیں کیا. پھر آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا. آپ نے اس کا جواب یہ دیا، عورت اپنے شوہر کی خدمت کے لیے جو مشقت اٹھاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس خدمت میں اسے وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو مرد باہر جا کر کماتا ہے. اب اس کی تفصیل یہ ہے، ہم یہ جو کپڑے پہن کر، یہ جو کسی نے دھوئے، کسی نے استری کیے، مسجد میں نماز کے لیے آئے، ہم نے جو یہ کپڑے پہن کر نماز پڑھی ہے، جس عورت نے ان کپڑوں کو تیار کر کے ہمیں دیے ہے، اس نماز کا ثواب اس عورت کو بھی مل گیا. اور جس عورت نے یہ کپڑے نہیں دھوئے اور استری نہیں کیے اور دھوبی کے پاس بھیج دیے، وہ ثواب سے محروم ہو گئی. جو مرد کو کھانا کھلا کے گھر سے باہر کام کے لیے بھیجتی ہے، نماز کے لیے بھیجتی ہے، نیکی کے لیے، دین کے لیے بھیجتی ہے، اس کو وہ ثواب مل جاتا ہے جو مرد باہر جا کر کما رہا ہوتا ہے. اور جو گھر میں بنا کر دیتی ہی نہیں ہے، وہ اس ثواب سے محروم ہو جاتی ہے. جو عورت گھر میں بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، یہ بچے بڑے ہو کر جتنی نیکیاں کرتے ہیں، ان نیکیوں کا ثواب اس عورت کو ملتا ہے. اور جو عورت بند کمروں میں بند کر کے خود نوکری پہ چلی جائے، اس کو وہ ثواب نہیں ملتا. تو یہ ہے اس حدیث کی تشریح کہ مرد جتنے کام باہر جا کے کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے عورت کی خدمت اور اس کا ہاتھ ہوتا ہے. مرد باہر جا کر محنت کرے گا، اس کا ثواب عورت کو ملے گا. یہ ہے عورت کی نیکی، عورت کے لیے جنت کا راستہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان بنا دیا. ایک صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا رشتہ آیا اور ساری چیزیں اس میں موجود تھیں، مالی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، مگر انہوں نے رشتہ نہیں دیا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ رشتہ کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ جس گھر سے یہ رشتہ آیا ہے، ان کے گھر میں کام کاج کرنے کے لیے ماسیاں موجود ہیں. جیسے آج کے نا باندیاں ہیں، اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، آج کل ماسیاں ہیں. کہا کہ میری بچی اس گھر میں جائے گی تو اس گھر میں خدمت کا موقع اسے نہیں ملے گا، نیکیوں سے محروم رہ جائے گی اور آخرت میں پیچھے رہ جائے گی. تو ان لوگوں کی سوچ یہ تھی. تو ہم بھی اپنی بچیوں کا، اپنے گھر کی خواتین کا یہ ذہن بنائیں کہ آپ نے آگے جا کے خدمت کرنی ہے، گھر سنبھالنا ہے، یہ آپ کی جنت ہے، یہ آپ کی نیکی ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے. لیکن چونکہ آج پورا نظام خلط ملط کر دیا گیا، کچھ نہیں پتا چل رہا کہ مرد نے کیا کرنا ہے، کچھ نہیں پتا چل رہا عورت نے کیا کرنا ہے، مرد کے لیے کون سا راستہ ہے، عورت کے لیے، تو اس لیے سارا نظام مکس ہو گیا اور دنیا ایسے ہی بس اندھیر نگری کی طرح آگے چلی جا رہی ہے. تو ہمیں ہمارے دین نے جو زندگی گزارنے کے سلسلے میں ہدایات دی ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.